اچھا ہمیں پکڑ گئے تھانے میں، وہ پولیس نے اور وہ بٹھا لیا. اب یہ بھی ایک دلچسپ بات بتا، وہاں باہر اس کے لمبا سا لان تھا جی. اب اس نے ہمیں تھانے دار نے بٹھا لیا اور مجھے کہنے لگا کان میں مصطفیٰ کھر کا دا کتا ہوں. اچھا. مصطفیٰ کھر مجھے جو کہے میں کرنے کو تیار اور میں کتا ہوں. اچھا. اب میں نے اس کو کہا، میں کہ یار مصطفیٰ کھر دینا تو سب کو کہنا جی اس نے مجھے نوکری دی، اس نے مجھے ترقی دی. اچھا. یہ اس کے مرہون میں ہوں. میں کیا وہ مرہون سانو جان دے. اچھا. سر یہ نہیں کر، یہ نہیں ہو سکتا، ایک کتا بھی نہیں کر سکتا. تو یہ اب اس میں فاروق لغاری کے ساتھ آپ جو جیل میں رہے تو ان کے ساتھ کیسا ٹائم گزرا آپ کا؟ فاروق لغاری کے ساتھ بہت اچھا ٹائم، بہت اچھا. پر اس کے ساتھ یہ ہوئی جو نظر خیال رہائی کا ذہن میں لا کر جی خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری کی، وہ میں نے اس کی مثال دیکھی. اچھا. مئی 25 مئی کو ہمارا ڈیٹینشن آرڈر ختم ہو رہا تھا، ضیاء الحق کے دستخطوں سے ہوا. لیکن ہر دفعہ وہ ایک نیا آرڈر آ جاتا تھا. اس سے فاروق لغاری کے بیٹے نے آ کے، جمال نے غالباً یہ اس کو کہا، فاروق لغاری وہاں سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں گئے ہوئے تھے، میں سیل میں تھا تو میرے سامنے نہیں کہا جی. اس کی ملاقات آئی تھی. انہوں نے کہا کہ آپ کی ابا 25 مئی کو رہائی ہے. اب اس نے فاروق لغاری نے کہا کہ یہ اس کو بھی بتا دو سپرنٹینڈنٹ کو. وہ جب نکلنے لگے اور واپس آنے لگا فاروق لغاری سیل میں تو اسی نے بتایا. انہیں اس کے کمرے میں جا کے، سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں، ملاقات کے کمرے سے سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں جا کے جمال نے کہہ دیا کہ 25 تاریخ کو سر آپ تیار رکھے، بابا کو لینے آ رہے. اس نے کہا مجھے تو اطلاع نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں اطلاع ہے، ہماری بات مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے ہوگی. اب وہ جب رات آئی 24 اور 25 کی رات، 25 صبح کل اس نے رہا ہونا، تو فاروق لغاری نے بلا بھیجا سپرنٹینڈنٹ کو. وہ آ گیا، وہ خاطر واتر کرتا تھا، چائے شائے لے آتا تھا ساتھ. اور اس نے فاروق نے کہا کہ دیکھیں چوئی صاحب، وہ سپرنٹینڈنٹ کو، میں کل صبح نہیں نکلوں گا. اب صبح قیدیوں کو نکالتے ہیں، میں نہیں، میں 12 بجے نکلوں. اس کا مقصد تھا کہ اس وقت تک میڈیا آ جائے. اور چونکہ 24/7 یہ میڈیا تو نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا ہر وقت جی ریکارڈنگ، اور تو صرف وہ ہاتھ میں صرف کاپی پینسل لے کے، یہ صرف پرنٹ میڈیا تھا. پرنٹ میڈیا تو اخبار نے دوسرے دن شائع ہونا تھا. پر اس نے کہا کہ میں 12 بجے تک، وہ صحافی اس زمانے میں سوتے رہتے تھے کیونکہ کوئی خبر تو آنی نہیں، اخبار چھپنی ہے اگلے دن جی. تو وہ 12 بجے 1 بجے سے پہلے صحافی کہیں نہیں تھا پہنچتا. رائٹ. تو صحافی آ جائیں گے. اور اب اس نے کہا میں 12 بجے نکلوں. چودھری جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اس نے کہا کہ چودھری غلام حیدر، اس نے کہا سر کوئی آپ کی رہائی کے تو کوئی امکانات نہیں ہے. انہوں نے کہا میری اطلاع ہے، مجھے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سے اطلاع ملی. انہوں نے کہا سر میرے پاس تو نہیں ہے. انہوں نے کہا کل میرا یہ جو آرڈر ہے، ڈیٹینشن آرڈر، کل ختم ہو رہا ہے، ویسے بھی آپ نہیں اس کے بیونڈ رکھتے. کہنے لگا ہمیں یہ آرڈر ہے کہ جب تک وہ کہیں نا آپ نے رہا نہیں کرنا، یہ ایکسپائری کو نہیں دیکھنا. اچھا. اب فاروق لغاری نے اس کو بڑا ڈانٹا مانٹا. میں نے کہا چوئی صاحب جا کے پتہ کر رہے ہو ملتان سے پتہ کر لیں. ملتان جیل، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، وہ ایڈمنسٹریٹر ملتان ڈویژن میں تھے ہم. جی ساہیوال جیل. وہ پتہ کر کے آیا. اس نے آ کے بیٹھ گیا.
اس نے کہا سر آپ کے بارے میں مجھے جو کہا ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے خود بات کی اور انہوں نے خود میرے سے کہا کہ اگر اس کو رہا کیا اس سیل میں پنکھا جو ہے اس کے ساتھ تمہیں ٹانگ کے اور میں پنکھا چلا دوں گا. اچھا. میں نے کہا نہیں رہا ہونا جب تک میں کہوں نا اس وقت تک آرڈر آئے نہ آئے. ضیاء الحق نے کرنا تھے اس پہ 10 جی وہ 10 دن لیٹ ہو جائے آپ نے اس کو نہیں چھوڑا. اب فاروق لغاری کے پاس وہ جو رات تھی وہ خیال رہائی کا ذہن میں وہ جو وہ شعر کے بالکل خود اپنے پاؤں کی زنجیر میں نے بھاری. فاروق لغاری میں نے وہ اتنا جلال میں آ گیا. میں نے کہا چودھری غلام حیدر صاحب کو میں نے کہا آج ہمیں سیلوں میں نہ بند کر کے آپ یہ سین میں جیل کے اندر بڑی دیواریں ہوتی ہیں نا سین ورنہ ایک ہی آتے کہ ایک ہی دیوار ہو تو 4000 قیدی تو کچھ تو سب کے لیے علیحدہ اور اونچی دیوار. اب اس میں فاروق لغاری نے اس ہمارے سیل میں ہم چل رہے ہیں اور وہ رات ساری سویا نہیں کہ اعتزاز ان کو میں فکس اپ کروں گا یہ مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو میں فکس اپ کروں. پھر کبھی مایوس ہو کے بیٹھ جائے کیا یار ہمیں موقع ملے گا بھی کہ نہیں تو میں فکس اپ کروں گا اس مارشل آرٹ. اب کراتے کیا ہوا کہ جو گورنر پنجاب تھے الطاف حسین صاحب چودھری الطاف حسین اس وقت چودھری الطاف حسین گورنر تھے یہ فوت ہو گئے. نہیں یہ سوری یہ اس وقت گورنر نہیں یہ جنرل سوار خان نہیں جنرل سوار خان بھی نہیں تھے. میں گورنر کی بات نہیں یہ مارشل ایڈمنسٹریٹر جنرل سروپ تھے. سروپ خان ہاں جی جنرل سروپ خان مارشل بالکل اور لیفٹیننٹ جنرل. اب وہ انہوں نے اب نہیں رہا کیا. اب اس کے کوئی 7-8 سال بعد یہ 10 سال بعد یہ فکس اپ کہتے رہے. 1995 2 جون 1995 الطاف صاحب گورنر تھے اس وقت. ہاں جب وہ جیل 83 میں نہیں پنجاب. اب اس کے 7-8 سال میں بڑا غصہ فاروق لغاری کو جنرل سروپ پہ. اب 2 جون 1995 کو جب فوت ہو گئے الطاف صاحب تو میں مالدیوز میں تھا پارلیمنٹری پارٹی کے. وہ آیا ہائی کمشنر ہمارا اور اس نے مجھے کہا کہ آپ کو پرائم منسٹر نے واپس طلب کیا. وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے ہم ڈیلیگیشن میں اور وہ ساروں نے کہنا شروع کر دیا تو گورنر لا گیا. خیر میں پہنچا نیکسٹ فلائٹ سے واپس بی بی کے ساتھ ایئرپورٹ سے ہی بی بی نے بلا لیا. بی بی کے پاس میں گیا تو بی بی نے کہا ایک مجھے پہلے لیکچر دیا کہ اگر آپ گورنر ہو تو بڑا مجھے فائدہ ہو. پڑھے رائٹرز ایڈیٹرز کالم رائٹرز رپورٹرز ان سب پہ یو ول بی ایبل ٹو ہولڈ them and embrace them. جی اور ہماری بڑی ہو جائے اچھی کیونکہ آپ کی ساروں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے کے ساتھ تعلقات اچھے. اب میں نے تو اور بشرا بڑی اچھی مہمان نواز ہوگی اور میں رات کو آ جائے کروں گی سارے کام چھوڑ کے جہاز پہ لے کے اور آپ کے ساتھ 2-4 گھنٹے گزار کے واپس. تو وہ یہ کہنے لگی کہ ول یو ایکسیپٹ بینگ دا گورنر. اب گورنر بنو گے. میں نے کہا بفور یو چینج یور مائنڈ پرائم منسٹر آئی ایکسیپٹ. اچھا میں نے کہا اس سے پہلے کہ آپ اپنی بدل لیں فیصلہ میں ایکسیپٹ. اب وہ مجھے انہوں نے صرف یہ کہا کہ وٹو جو ہے چیف منسٹر 1-2 ووٹ سے ہمارے ووٹ سے وہ چیف منسٹر جی وہ ہمیں بڑا تنگ کر رہا ہے. تو میں نے اس سے آپ کے لگام کو لگانے سے پہلے رولز آف بزنس چینج کرانے ہیں کہ کچھ طاقتیں چیف منسٹر کے اختیارات وہ گورنر کو مل
اور اس کے لیے میں اس کو خوفزدہ کرتی ہوں. میں کہتی ہوں میں مصطفیٰ کھر کو لگا رہی ہوں, مصطفیٰ کھر کو لگا رہی ہوں. ایک دفعہ اس نے کیا, اور مجھے کیا ہے اس نے کہ اس کو نہ لگا, تو میں اس کو کہوں گی اچھا اعتزاز احسن کو لگا دیتی ہوں, پر یہ پاورز اس کو دے دو. اعتزاز احسن کو تو دے سکتے ہو, مصطفیٰ کھر کو آپ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اس لیے یہ 2-2.5 ہفتے تاخیر سے آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی. ٹھیک, آپ اتنی دیر, بٹ یو آر مائی گورنر. اب 2-3 ہفتے میں انتظار کر رہا ہوں, وکالت کر رہا ہوں, میرے کھٹکتا ہے جب کوئی گورنر کی بات ہوتی ہے. ایک دن میں 21 جون کو میں اسلام آباد میں گیا ہوا ہوں کیسز کرنے, تو میں ٹی وی لگی ہوئی ہے, 9 بجے کا بلیٹن. دوسری خبر, آج ایوان صدر میں پنجاب کے نامزد گورنر جنرل محمد سروپ خان نے صدر مملکت جناب فاروق لغاری سے ملاقات کی. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو بھی موجود تھی. اب میں نے دل میں کہا یہاں تو اس میں تو مجھے ہونا چاہیے تھا فلم میں. اب میں لیکن وہ ایک ہسٹری بھی تھی نا جنرل سروپ کی. جنرل سروپ کو وہ لغاری صاحب کہتے تھے اس کو فکس اپ کروں گا. اب مجھے ایک شادی پہ ملے پریزیڈنٹ صاحب, ان کے کزن کے لغاری, رفیق لغاری, رحیم یار خان میں کے لغاریوں میں سے, اس کے بیٹے کی ولیمہ تھا پرل کانٹیننٹ. تو لغاری صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو وہ چلتے پھرتے سب سے ملتے ہوئے آ کے مجھے ملے. مجھے جب ملے تو میں نے صدر وزر نہیں کہا, میں نے کہا فاروق خان میں ذرا کر, میں نے کہا فاروق خان بڑا اچھا فکس اپ کیا. وہ لال ہو گیا, بگولا کہنے لگا اعتراض میں کیا کرتا ہوں. بی بی نے کہا, میں نے کہا بی بی نے تو مجھے کہا تھا یہ آپ نے کچھ کرا ہے, اب یہ ہماری وہ کیا ہے, خدا کی قسم میں نے نہیں کیا, مجھے نہیں پتا, میں تو اس کو فکس اپ کر رہا ہوں. وہ اب کہاں سے آئی, وہ پیچھے سے کوئی پریشر تھا یا کیا تھا. وہ تو ظاہر ہے ہمارا ملک اسی طرح کا ہی ہے کہ وہ لوگ ادھر ادھر سے بھی آ جاتے ہیں, کچھ اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول تو ہمیشہ سے رہا ہے. تو سر منسٹری آف انٹیریئر میں بھی آپ رہے, اس کے کچھ اینیکڈوٹس آپ کو کچھ یاد ہوں گے, کوئی وہ بھی ہمیں ذرا سنائے, کوئی اس طرح کی. منسٹری آف انٹیریئر دیکھیں 4 بڑی منسٹریز ہوتی جی. فارن منسٹری, یہ انٹیریئر منسٹری, ڈیفینس منسٹری اینڈ فائنانس. یہ 4 بڑی ہیں. لا منسٹری, میں لا منسٹر بھی رہا ہوں, پر وہ میرے لیے ایڈوائزری ہوتا ہے کہ یہ ایڈوائزری یہ ہیں جن کے پاس کوئی اختیارات ہوتے ہیں شہری. تو ہمیں تو انہوں نے اسحاق خان اور اسم بیگ, انہوں نے 3 تو بالکل ہی انکار کر نہیں دیے, اور بی بی تیار ہوگی ایک منسٹری پہ ورچولی. فارن منسٹر بنا دیا صاحبزادہ یعقوب کو, جو ضیاء اللہ کا فارن منسٹر تھا. بالکل. فائنانس منسٹری میں ہمارا ڈپٹی منسٹر اور اوپر ایڈوائزر لگا دیا وی اے جعفری صاحب کو. اور ڈیفینس منسٹری میں ہمارا کوئی منسٹر نہیں, ڈپٹی منسٹر چیمہ صاحب, سرفراز چیمہ نہیں, چیمہ صاحب تھے جی, سرور چیمہ. اب وہ لگا دیا. ایک ہمیں دی انٹیریئر منسٹری, وہ بی بی نے مجھے کہا کہ آپ کرو. میں ایجوکیشن لینا چاہتا تھا, پر انہوں نے کہا نہیں آپ کرو. اب میں انٹیریئر منسٹری میں بہت واقعات ہیں. وہ آپ کو ایک سنایا کہ سنایا ابھی میرا خیال ہے, یہ جو IDD-1 والا, وہ انٹیریئر منسٹری پہ میرے پہ پریشر پیر صاحب کا بھی ایک آ رہا, اور ان کا بھی چیف آف آرمی اسٹاف جی, کہ وہ IDD-1 لینا چاہتے ہیں. نمبر کون لینا چاہتے تھے گاڑی کے لیے؟ یہ آرمی چیف اور ایک پیر صاحب, میں نام نہیں لیتا ہوں, ایک پیر صاحب. اور ان کا بھی کنیکشن آرمی سے کافی رہا ہے, اس پیر صاحب کا بھی. پیر صاحب کا نہیں, وہ کمپیٹ کر رہے تھے. آرمی چیف اسلم بیگ صاحب. میں جب وزیر داخلہ
لگ گیا تو دوسرے تیسرے دن مجھے فون آرمی چیف کا ہے، اور آرمی چیف جنرل مرزا اسلم بیگ صاحب، وہ اردو اسپیکر ہیں، چونکہ تو بڑی لہجہ ان کا دھیما، جی، بڑا شائستہ لہجہ. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نئی سیریز شروع ہوئی ہے اور اس میں ابھی کوئی نمبر نہیں دیا گیا، تو IDD-1 ہمیں نمبر آپ دے دیں جی، تو آپ زحمت تو ہوگی پر ہمارے لیے بڑی ایک اچھی خوشگوار. میں نے کہا جی وہ تو میں دے چکا ہوں، اور میں کس طرح چکا تھا کہ میرے پاس سینکڑوں آدمی روزانہ، اور نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت بنی، ہمارا ورکر جس کو ماریں پڑی تھی، سیکریٹریٹ میں بیٹھا ہوتا ہوگا، پھانسیاں لگی تھی، وہ سارے کا سارا اسلام آباد پہ، جس طرح اسلام آباد میں کوئی دولت بٹے گی. اب ہم نے اپنے وزیروں نے اپنے اپنے جو ہمارے لانس تھے یا ریسٹ ہاؤسز میں، ان میں شامیانے لگا کے اور ان کو ہاؤسنگ دریاں اور رضائیاں دے کے وہ رکھا. اور وہ میں نے اس کو کہا، میں اس بھیڑ میں جو ہوتی تھی، ایک آدمی نے، ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے میرے سامنے درخواست رکھی کہ مجھے IDD-1 دو، اور مجھے کہنے لگا اس پہ آپ لکھ دیں ناٹ الاؤڈ. میں نے کہا ناٹ الاؤڈ کیوں لکھیں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے دے تو سکنا نہیں ہے، آپ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ یہ دے دیں نمبر، آپ اس پہ ناٹ الاؤڈ لکھ دیں. میرا